کون پنڈت دیانند سرسوتی جی نے نہیں تم برائی کر سکتے. بھارت کے کٹر پنتھ اور بھارت کے اندر اندھ بھکتی کا چشمہ لگا کر دیکھنے والوں، اسلام کے ایک ایک پیغام میں تعلیم ہے، اسلام کے ایک ایک میسج میں عبرت ہے، اسلام کے ایک ایک نظام میں امن ہے، اسلام کے ایک ایک فرمان میں مشعل راہ ہے، ہدایت ہے، انسان کی کامیابی ہے. صرف اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن 25 سال کی جب عمر تھی میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکاح کا پیغام آتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نکاح کا پیغام آیا کن کے طرف سے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرف سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اماں خدیجہ سے اس لیے نکاح کیا تھا چونکہ اماں خدیجہ بڑی مالدار تھی اور ان کے دولت پر قبضہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا تھا. کتنی غلط بات ہے. کون کہتا ہے یہ یتی نرسمہانند گری جی مہامنڈلیشور، مہاراج مہامنڈلیشور ان ڈاسنا. ڈاسنا کے گری جی بولتے. نام ان کا اصل کیا ہے؟ دیپک تیاگی. دیپک تیاگی گرو جی کا نام، اور ان کا نام جو ابھی گئے ہیں ایک وسیم رضوی نہیں، وسیمانند یہ نام. مہاراج جتیندر نارائن سنگھ تیاگی یہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ. ایک میڈیا والے نے بڑی اچھی بات ان سے پوچھی کہ آپ آ تو گئے لیکن آپ کو ہنومان چالیسا آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سر ابھی 3 ہی دن ہوئے ہم کو کہاں ہنومان چالیسا آئے گا. ہنومان چالیسا کے لیے تو ہم کو ابھی اور ٹائم چاہیے. چلے گئے. اسلام میں تو تھے نہیں، وہ تو شیعہ رضوی، ویسے بھی وہ اسلام سے باہر تھے، مشرکانہ عقیدہ ان کا تھا. وہ حضرت علی کو سب کچھ مانتے، محمد رسول اللہ کو کچھ مانتے ہی نہیں. وہ تو یوں کہتے ہیں کہ وہی جو حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے وہ حضرت علی کے پاس جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ وہاں پہ قرآن نازل ہو گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں یہ 30 پارے کا قرآن نہیں، 10 پارہ لے کر چھپے ہوئے امام صاحب غار میں. کب آئیں گے جو کچھ پتہ نہیں. اب وہ 10 پارے لے کر کہاں چھپے ہوئے؟ یہ 30 پارے کا قرآن نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. اسی لیے تو انہوں نے اتنے سارے اعتراض کی. 26 آیتیں نکالو. محمد نے 11 شادیاں کیوں کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کے لالچی تھے، تب جا کر اماں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا. یہ بات بالکل غلط، بالکل غلط، 100% غلط. نبی پاک علیہ السلام کو دولت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیسوں کی، دولت کی، حویلی کی، گاڑی کی، بنگلے کی کوئی شوق نہیں، بلکہ ان کو تو ناراشن سمہا پریے مسیگے ادلبو کمیککم اللبو کنکھادکم. آخری شریعت دی گئی، آخری پیغام دیا گیا، اللبو کنکھادکم ادلبو کمیککم. یگین ہت ہتوا سوریہ چندر سرو نکشترہ. سورج کو روشنی ملتی ہے، چاند کو روشنی ملی. کن کی وجہ سے یہ دنیا یہ نظام قائم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات. قرآن ان کو دیا گیا. قد جاءکم من اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن محمد رسول اللہ کو کس لیے دیا گیا؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. وہ اعتراض کرتا ہے کہ نہیں محمد رسول اللہ تو اماں خدیجہ سے اس لیے نکاح کیا، دولت تھی. پوری دنیا جانتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 24-25 سال کے ینگ بلڈ ہے، جوان ہے. جب خدیجہ کو پتا چلا کہ ایک جوان ہے، بڑا امین ہے، بڑا سچا ہے، بڑا دیانتدار ہے، وہ ایسا انسان ہے، یخیط یخصف نالہ ویخیط ثوبہ کما یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ. وہ ایسا انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے
اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو صحیح کرتا ہے، وہ ایسا انسان ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کو کپڑے کو صحیح کر لیا کرتا ہے، کپڑے کو سل لیا کرتا ہے، اور وہ گھروں کے اندر ایسا رہتا ہے جیسے تم اپنے گھروں کے اندر کام کرتے ہو۔ گھر میں اگر برتن دھونے کی بات آ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ نبی وہ تھے جو گھریلو کام کاج کو بھی دیکھتے تھے۔ اما عائشہ کے پاس کبھی بیٹھ کر، ازواج مطہرات کے پاس بیٹھ کر محمد رسول اللہ کبھی کبھی آٹا گودنے کا کام کرتے تھے۔ یخیط نام یخصف نالہ و یخیط صوبہ۔ آج کل کے لیڈروں بتاؤ، آج تم اپنے آپ کو بولتے ہو کہ میں ہوم منسٹر ہوں، اپنے آپ کو بولتے ہو کہ میں سی ایم ہوں، چیف منسٹر ہوں، اپنے آپ کو بولتے ہو کہ میں بہت بڑا ادیوگ پتی، میں بہت بڑا رول ماڈل ہوں اس جنریشن کے لیے۔ کیا تاریخ ہے تمہاری؟ تمہارا کھانا بھی نوکر تیار کرتا ہے۔ 3 لاکھ 10 لاکھ کے تو جوڑے بن کر آتے ہیں آپ کے، 3 لاکھ کا تو پین استعمال کرتے ہیں آپ جناب۔ آپ کیسے دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں؟ رول ماڈل وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے جوتے کو صحیح کرتا ہے۔ یخصف نالہ یخیط نالہ و یخصف ثوبہ، کپڑا پھٹ جائے تو اپنے ہاتھ سے سوئی دھاگا سے اس کو سلتا ہے۔ اے کوئی مائے کا لال، آئے تھے کرشن جی بھی، آئے تھے رام چندر جی بھی، آئے تھے بجرنگ بلی بھی، آئے تھی درگا ماتا بھی، ذرا بتاؤ اس دھرتی کے اوپر ہے کوئی ایسا مائے کا لال؟ آئے تھے وہ کون؟ جین سوامی مہاویر جی، آئے تھے گوتم بدھ سدھارتھ، آئے تھے ہمارے بھارت کے اندر پنڈت وویکانند سوامی جی، آئے تھے اس دھرتی کے اوپر پنڈت دیانند سرسوتی جی بھی۔ کسی کی زندگی کے اندر اتنا بڑا پیغام ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر ہے۔ نبی کی زندگی پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا کھنگال کر دیکھتے کیا بولتا ہے وہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بہت زیادہ پیار ان کو ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام اور کے خواہش مند تھے، عورتیں محمد رسول اللہ کو بہت پسند تھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعن اللہ علیہ الف مرات۔ جوانی ہے آپ کی 25 سال کی، آپ کو سفر میں بھیجا گیا ملک شام۔ خدیجۃ الکبریٰ بھی نکاح نہیں ہوا۔ خدیجہ کا یہ مکہ کے سب سے مالدار عورت تھی، سب سے بڑے ٹریڈیشن کا کام ان کا تھا، تجارت کا کام تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایماندار ہے، چونکہ فراڈی لوگ زیادہ ہوتے تھے، مال کے اندر بےایمانی کر لیتے تھے، تو اما خدیجۃ الکبریٰ نے سوچا کہ اگر محمد ابن عبداللہ جو صادق ہے، جو الامین ہے، اگر میں ان کے حوالے کر دوں تو ہم کو زیادہ پروفٹ اور منافع ہوگا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے فیصلہ کیا اور اپنے ایک غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ محمد کے ساتھ ملک شام، وہاں پر جا کر مال فروخت ہو، وہاں سے منافع کر کے لے کر آنا۔ اور کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی ایک سامانیہ انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ 25 سال کا ایک ہٹا کٹا نوجوان، خوبصورت شکل و صورت والا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میں یہ غلام تمہارے ساتھ کرتی ہوں، جاؤ جو ضرورت پڑے ان کو کہنا۔ جب گئے ملک شام، اپنی عقل مندی سے ٹوٹل مال کو بیچ کر اور پھر وہاں سے اچھے مال خرید کر اچھا منافع لے کر جب پہنچتے ہیں، جب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ ہم کو اس بار 2-3 گنا زیادہ منافع ہوا، تو خدیجۃ الکبریٰ نے جب 3 گنا منافع جس کو ہوا تو ڈبل اجرت محمد رسول اللہ کو دے دی۔ تو وہ سمجھ گئی کہ یہ نوجوان بڑا شارپ مائنڈ ہے، یہ نوجوان ہماری ترقی کو عرش کے اوپر لے کر جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجتی ہے وہ کن کو، محمد رسول اللہ سے، کہ نکاح کر لیں تو ہمارے پروفٹ تجارت کے اندر بڑھوتری ہو جائے گی، ہماری بزنس آگے بڑھ جائے گی۔ یہ نکاح کا پیغام خدیجہ کے طرف سے تھا۔ یتین سمانن گری جی، دیپک تیاگی صاحب، محمد کے طرف سے نہیں تھا، خدیجہ کے طرف سے تھا۔ اور پھر حضرت خواجہ حضرت ابو طالب کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے تو انہوں نے محمد رسول اللہ اور اما خدیجہ کا نکاح پڑھاتے۔ کتنی عمر ہے جی محمد رسول اللہ کی؟ 25 سال۔ اور خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کتنی ہے؟ 40۔
40 سال ان کی اور 25 سال محمد رسول اللہ کی عمر ہے۔ اب بتائیے ایک 40 سال کی عورت ہے اور ایک محمد 25 سال کے، کتنا ڈفرنٹ، 15 سال کا، اور وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور بچے بھی تھے، یعنی معمر عورت۔ آج کسی نوجوان سے کہیے جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ ایسا ہو، ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، خوبصورت ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، اگر اس سے کوئی یوں کہے کہ قسمت پور کا کوئی جوان فنا عورت ہے، بیوہ ہے بابو، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، تم کو ان سے نکاح کرنا، تیار ہوگا؟ وہ اپنا منہ موٹر سائیکل کے نیچے دے کے خودکشی کر لے گا، لیکن جلدی تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہے گا آئی ایم اے ینگ پرسن، میں اتنا نوجوان ہوں، میں بیوہ عورت سے کیوں شادی کروں، وہ بھی ایک نہیں 2 مرتبہ؟ کیوں؟ میرے ماتھے میں کچھ لکھا ہوا ہے کیا؟ میں جوان ہوں، کماری عورت سے شادی کروں، کماری لڑکی سے شادی کروں گا؟ بالکل۔ لیکن دیکھیے، چونکہ پیغام دینا تھا پوری دنیا کے انسانوں کو، کیونکہ جانتا تھا اللہ تبارک و تعالی کون پیدا ہوگا، سلمان رشدی پیدا ہوگا، تسلیمہ نسرین پیدا ہوگی، اور یہ وسیم آنند رضوی پیدا ہوگا، جیتندر نارائن سنگھ تیاگی یہ پیدا ہوں گے، یتی نرسمہانند دیپک تیاگی پیدا ہوں گے، یہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یہ اعتراض کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، محمد کی زندگی چونکہ رول ماڈل بننی تھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اسی لیے نکاح کا پیغام خدیجۃ الکبریٰ سے دلوایا، اور محمد الرسول اللہ جوانی کی عمر میں، پوری کی پوری جوانی، اگر محمد عورت کے شوقین ہوتے، ذرا یہ جواب دو، میرے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا نبی کی ذات پر اعتراض کرنے والوں۔ محمد الرسول اللہ اگر عورت کے شوقین ہوتے تو آپ پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ 54 سال آپ کی جب عمر ہو جاتی ہے، اسی ایک بیوی کے ساتھ، اسی ایک شریک حیات کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہے کوئی مائے کا لال اٹھاؤ، تاریخ دیکھو، انسائیکلوپیڈیا دیکھو، بھوشیہ مہا پران دیکھو، گرور پران دیکھو، متسیہ پران دیکھو، بھاگوت پران دیکھو، کسی بھی کتاب کو دیکھو، بلکہ تم کو نہیں ملے گا، اگر ملے گا کہیں پر امن اور شانتی محمد الرسول اللہ کے زندگی سے۔ اگر نوجوانوں کو، انسانوں کو ایک دشا اگر ملتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی سے وہ دشا ملتا۔ اگر عورت کے شوقین ہوتے تو بتاؤ، کماری عورت سے شادی کی جاتی، اما عائشہ سے پہلے نکاح کرتے چونکہ وہ کماری تھی، لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ نے کہا کہ جو میرے مقدر میں ہے، جو آرڈر ہے، میرے چچا محترم ابو طالب سے کہتے آپ نکاح پڑھائیے، نکاح پڑھایا جاتا ہے، 40 سال کی عورت کے ساتھ ایک نوجوان کا رشتہ ہوتا ہے، چونکہ وہ صرف نارمل انسان نہیں تھے، وہ 1450 سال بعد میں آنے والے ڈاسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر ان لوگوں کے بکواس کو جواب دینے والے محمد کی زندگی تھی۔ یہ تیاگی صاحب اپنے آپ کو بولتے آئے میں برہمن، تم برہمن نہیں ہو، تم تیاگی ہو، اور تیاگی بہار بنگال میں بھومیار کو بولتے ہیں۔ برہمن وہ ہوتا ہے جو برہمن ماں کے کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، برہمن باپ کے ماں سے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، صرف تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا، تمہارا سپنا پورا نہیں ہوا۔ وسیم آنند صاحب، محمد الرسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں ایگری کیا ایک 40 سال کی عورت کے ساتھ، آپ نے پوری جوانی ایک عمر دراز ایک معمر عورت کے ساتھ گزار دی، کس لیے؟ یہ پیغام دینا تھا پوری دنیا کو کہ اے جوانوں، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تمہاری زندگی میں کہ اگر